وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے متقی شخص، اللہ سے ڈرنے والا شخص بچا لیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتقا، اللہ سے ڈرنے والے، اور وہ تو ہیں ہی، لیکن ان کا نام چونکہ نہیں لیا گیا، تو جو بندہ بھی اللہ سے ڈرے گا، نیک بنے گا، تقوی پرہیزگاری اس کے اندر آئے گی، تو اللہ اسے بھی جہنم سے خلاصی عطا فرمائے گا، چھٹکارا دے کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے جنت، سوچئے ذرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان میں کمال کیا ہے، خوبی کیا ہے کہ جہنم سے بچائے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مراد ہیں تو ان کی خوبی آگے بتائی جا رہی ہے، اور وہی خوبی اگر میرے اندر، آپ کے اندر، دنیا جہان کے مسلمانوں کے اندر ہوگی تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے بھی یہی بشارت ہے، یہی خوشخبری ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ اپنا مال اس لیے دیتے ہیں تاکہ پاکیزہ ہو جائیں، صاف ستھرا ہو جائیں، یعنی اپنی اصلاح کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی مال خرچ کرتے ہیں، اس ادارے کو بھی بہت تعاون کی ضرورت ہے، آپ لوگ تعاون کرتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، ارادہ ہے۔ تو یہ تعاون کرنا اور مدرسے کی امداد کرنا یا غریب بیوہ مسکین کو کچھ دے دینا، یہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ قرآن نے بتایا کہ یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اور جہنم سے بچاؤ کا بہترین سبب ہے کہ اگر انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے مال کو لوٹا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں 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 کو بہت زیادہ ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، غلام تھے، ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنا کوئی مفاد نہیں تھا، ملت کے مفاد میں کام کر رہے تھے، تو اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ بات قرآن میں کہہ دی گئی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ کسی کا ان پر کوئی احسان نہیں تھا کہ جس کا بدلہ چکایا جاتا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر اپنے عالی شان پروردگار کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، رضامندی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ سرگرم عمل تھے، کوشاں تھے کہ کسی طرح میرا مال کام میں آ جائے۔ جی، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر سوچا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چندے کا اعلان ہوا کہ صحابہ کے پاس جو ہے لے آئیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال گھر سے لے آئے، اور ان کے ذہن میں آیا کہ حضرت ابو بکر کے پاس تو زیادہ ہے نہیں، کتنا لائیں گے، جتنا بھی لائیں گے وہ ہم سے تو کم ہی ہوگا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں تو آدھا اللہ کے راستے میں لے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ؟ فرمایا کہ جو کچھ بھی گھر میں تھا سارا کچھ لے آیا ہوں۔ کہا کہ پھر گھر میں کیا ہے؟ کہا اللہ اور اللہ کا نام گھر میں، اور کچھ بھی گھر میں نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ گئے، فرمانے لگے واللہ ما سابقت ابا بکر الا وقد سبقنی الیہ، کہ کبھی بھی میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکا، آج موقع تھا مگر آج بھی یہی مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ آج دنیا اس لیے پریشان ہے کہ دنیا کا جو عمل ہے نا وہ اپنے مفاد کے لیے، ہر آدمی لینے کے چکر میں ہے، لینے کے چکر میں نہ پڑے، دینے کے چکر میں پڑنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث شریف میں کہا گیا الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا یہ اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ کے مقابلے میں، لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں۔ ہم کیا دینے والے بنے؟ صلاحیت ہے تو لوگوں کو علم دینے والے بنے،
صلاحیت ہے، زمین ہے تو زمین دے دیں کہ اس میں مدرسہ بنا لیجئے، اسکول بنا لیجئے، کالج بنا لیجئے، یونیورسٹی بنا لیجئے، مسافر خانہ بنا لیجئے۔ ہم دینے والے بنے۔ یہ لینے والا جو مزاج ہے اسی نے امت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، دینے والا مزاج۔ بغل میں بشن پور بستی، وہاں حضرت مولانا بہت بڑے عالم، آپ لوگ بھی ان کو جانتے ہیں، مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے، پانڈولی مدرسے میں تھے۔ انہوں نے محنت کی، بہت محنت کی، جیسے یہاں ماشاءاللہ قاری صاحب محنت کر رہے ہیں، محتمم صاحب محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اساتذہ بھی لگے ہوئے ہیں، آپ حضرات کی بھی محنتیں شامل ہیں کہ اتنا بڑا انقلاب دکھائی دے رہا ہے۔ سوچا بھی نہیں گیا تھا کہ بکنیا گاؤں میں اتنا اچھا جلسہ ہوگا اور لوگ اتنی تعداد میں آئیں گے۔ کل رات میں اسی وقت یہاں سے گزر رہا تھا 11 بجے 11:30 بجے کے قریب میں، تو یہاں ہو کا عالم تھا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آج دیکھیے ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے۔ تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی محنت کی کہ لوگ آ کے ان کے پاس مدرسے میں پیسہ لکھا رہے تھے۔ ہمارے مفتی نیر اسلام صاحب حفظہ اللہ، ان کی تقریر ہوئی، وہ خود گواہ ہیں، میں گواہ ہوں کہ گاؤں کے لوگ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے محتمم صاحب کے پاس آ رہے ہیں، اجی محتمم صاحب جی لکھ لو، یہ اجی اتنے پیسے لے لو جی مدرسے کے لیے، جی یہ بچوں کے کپڑے ہیں جی۔ یعنی اپنے بچوں سے کیا وہ محبت کریں گے جتنی محبت مدرسے کے بچوں سے وہاں کے لوگوں نے کر کے دکھایا، اور انہوں نے قربانیاں دی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ نے ہر طرح کی سہولتیں پیدا فرمائی، ٹینشنوں کو، الجھنوں کو، ڈپریشنوں کو دور کر دیا۔ جا کے دیکھ کے آئیے، جب نتیجہ وہاں ایسا ہوا تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ یہاں بھی ہمارے علاقے کے مدرسوں میں بھی اگر یہی صورتحال ہوگی تو جو نتیجہ وہاں ہے وہی نتیجہ یہاں بھی ہوگا۔ تو کیا ہم لوگ اپنے سے لا کے پہنچائیں گے؟ بولیے انشاءاللہ۔ ہاں، مزاج بنائیے، کوئی خوشی کا موقع آیا آپ چل کے آئیے۔ یہ علماء، یہ حافظ، یہ قاری، یہ قراء، یہ حفاظ، یہ مفتیان اعظام، ان کے پاس جو ہے یہ دے رہے ہیں، لٹا رہے ہیں اپنا علم و فن۔ آپ کے گھر میں جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ لٹائیے، دونوں طرف سے بات بنے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اتنا اللہ کو پسند آیا کہ قرآن میں کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان قریب وہ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک صورت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، اللہ آپ کو قیامت میں، آخرت میں اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا کہ وہ راضی ہو جائیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فترضا، وہاں ہے یرضا، یہاں ہے فترضا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جلالین شریف عربی میں تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اگر میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں ہوگا تو میں اللہ سے کہوں گا آپ بولے تھے نا، وعدہ کیے تھے نا کہ آپ کو ہم خوش کر دیں گے، تو میرا امتی ہے وہ، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیجئے۔ تو حضور پاک علیہ السلام جب تک امتی کو جنت میں داخل نہیں کرائیں گے تب تک کہیں گے میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو اللہ ان کی سفارش کو مانیں گے، قبول کریں گے۔ کتنی محبت کرتے ہیں ہمارے نبی ہم سب سے، اندازہ لگائیے۔